بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بصیرت میں حاضر خدمت ہیں۔ آج کے عنوان کے متعلق ایک اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی دل میں تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا کردار، میرا اخلاق، میری زندگی کا رویہ، میری شخصیت دوسروں پر اثر انداز ہو جائے۔ تو آیا ہم اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی شخصیت کو دوسروں پر اثر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن نے 3 باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا ہمیں درس دیا ہے، اور جس شخص کے کردار میں یہ 3 باتیں داخل ہو جاتی ہیں وہ ایک شخص نہیں رہتا، وہ ایک شخصیت بن جاتا ہے۔ جب وہ شخص شخصیت بن جاتا ہے تو دوسروں کے کردار پر آٹومیٹکلی اس کی شخصیت با اثر نظر آتی ہے۔ قرآن کے ایک مقام پر اللہ جل وعلا نے فرمایا خذ العفو۔ ہر انسان کے اندر جذبات موجود ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، تلخ مزاج بھی انسان ہوتے ہیں، مگر قرآن نے کہا کہ اگر تم با کردار بننا چاہتے ہو، ایک شخص نہیں ایک شخصیت بننا چاہتے ہو، خذ العفو، تم اپنے اندر معافی والی صفت کو پیدا کر لو۔ جس شخص میں معافی والی صفت پائی جاتی ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی موقع پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ آئیے اپنے کردار میں معافی والی صفت کو داخل کر لیں تاکہ ہم ہر موقع پر اپنی شخصیت کو دوسروں کے اوپر اثر انداز کر سکیں۔ اور دوسرا فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے یا آپ کسی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ سے کسی کی دوستی ہے یا کسی کی آپ سے دوستی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت با اثر ہو جائے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تو آپ نیکی کا حکم دیا کریں، اچھائی کا حکم دیا کریں، اچھی باتیں بتایا کریں۔ جب آپ اچھی باتیں بتائیں گے تو آپ کی اچھی باتیں دوسروں پر اثر انداز ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص جب ایک اچھی شخصیت بن جائے گا تو وہ پہلے آپ کا نام لے گا کہ فلاں شخص اور فلاں شخصیت کی وجہ سے آج میں اس سٹیج پر کھڑا ہوا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تو جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا درس دیں، اگر وہ اخلاقیات میں کمزور ہے تو اس کے اخلاقیات کو اچھا کریں، اگر وہ بد نگاہ ہے تو اسے اس سے روکیں۔ آپ جب اس پر نیکی کی دعوت کا درس شروع کریں گے تو آپ کی شخصیت اس پر با اثر ہو جائے گی اور آپ کے وہ تابع ہو جائے گا۔ اور تیسرا، شخصیت کو با اثر بنانے کے لیے ایک دلچسپ بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اپنی مجالس جاہلوں میں نہ رکھو۔ جہالت جب آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گی تو آپ کی شخصیت کو ڈاؤن کر دے گی۔ جہالت ظلمت ہے، اندھیرا ہے، کبھی بھی اس اندھیرے میں داخل نہ ہونا، کبھی کسی جاہل کے پاس نہ بیٹھنا۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جاہل جب تمہارے قریب ہو یا بات کرنا چاہے اس سے بات نہ کرنا۔ اب مولا علی کیا فرماتے ہیں اس متعلق کہ جب آپ جو ہلاک کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بے وقوف دوست سے، یعنی کہ جاہل دوست سے بہتر ہے کہ آپ کسی دشمن، ان پڑھے لکھے دشمن کو دوست بنا لیں۔ یعنی کہ جہالت آپ کی زندگی کو برباد کر دے گی، آپ کی شخصیت کو برباد کر دے گی، آپ با اثر نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کی یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں داخل کر لیں، آپ معافی دینے والے، درگزر کرنے والے بن جائیں اور نیکی کا حکم دینے والے بن جائیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہالت کی مجلس اور جاہلوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ جل وعلا آپ کی شخصیت میں برکت عطا کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔